اشہد انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارادہ ہے کہ ایک حدیث پاک اور 2 آیات قرآن حکیم کی آیات بینات میں سے 2 آیات وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سلسلہ گفتگو کا شروع ہوتا ہے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشاد گرامی سے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عرض کروں کہ ایک لفظ اس مبارک مہینے میں جسے آپ ربیع الاول کہتے ہیں اس کی آج 3 تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے میلاد۔ میلاد ہر زبان پر ہے، ہر اشتہار پر ہے، ہر بینر پر ہے، حتیٰ کہ دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کہتا تو ہر آدمی ہے ہم میلاد منانا چاہتے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ پر ہمارے مسلک کے 2 مکتب فکر کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اختلاف تو ہم نہیں مٹا سکتے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 73 فرقے ہوں گے، یہ نہیں مٹا سکتے، رہیں گے۔ اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے اور اپنے مسلک کی تائید کے لیے میں یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا اور کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ یاد رکھ لیں، کسی کی ولادت کا ذکر کرنا یہ میلاد۔ اور میلاد النبی کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جو سارے نبیوں کے سردار، امام اور پیشوا ہیں، ان کی ولادت پاک کا ذکر کرنا۔ اور یہ مومن کی روح کی غذا ہے۔ اپنے نبی کا کسی حوالے سے ذکر کرنا مومن کے روح کی غذا ہے۔
بعثت کا ذکر تو کرتے ہیں، سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں، بعثت بعد میں 40 سال بعد، سیرت بعد میں، ولادت پہلے۔ اگر نبی پیدا نہیں ہوا تو مبعوث کب ہوگا؟ اس کی سیرت کب سامنے آئے گی؟ لہذا بعثت بھی بعد میں، سیرت بھی بعد میں، پہلے میلاد، پہلے نبی کا پیدا ہونا۔ اور جس نبی کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رب کی کرم کی موجیں اٹھنے لگ جائیں، بہار آ جائے دنیا پر، خزاں بھاگ جائے، اندھیرے ختم ہو جائیں، روشنی پھیل جائے، دلوں کا جمود ختم ہو جائے، نور کی کرن پھیل جائے، اس نبی کا میلاد تو ضروری ذکر کرنا چاہیے۔ پھر نبی بھی وہ نہیں ہے کہ کچھ زمانے کے لیے آیا، کچھ خطے کے لیے آیا، کچھ لوگوں کے لیے آیا، کسی قوم کے لیے نہیں۔ نبی بھی وہ ہے جس کی نبوت قیامت تک رہے گی، جس کی کتاب قیامت تک رہے گی، جس کا پیغام قیامت تک رہے گا، اور جس کی نبوت جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، ملائکہ کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبوت ہے۔ نبی بھی وہ ہے جس خاکدان عالم سے قدم اٹھاتا ہے، عرش اولا پر جا کر قلم ٹکاتا ہے، اور لامکان کی خلوتوں میں جا کر اپنے رب کا دیدار بھی کرتا ہے، کلام بھی کرتا ہے۔ جس نبی نے ایسی امت تیار کی ہے کہ رب فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نبی سارے نبیوں کے سے بہتر امت لے کر آیا ہے۔ پھر اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایسا نبی جس کے جسم پاک کا کسی نے سایہ نہیں دیکھا، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایسا نبی جس کے پسینے سے خدا کی قسم خوشبو آیا کرتی، تو ذکر کرنا چاہیے۔ ایسا نبی جن راہوں سے گزر جاتا تھا وہ راہ بھی مہک جایا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر حضور کہیں تشریف لے گئے تو ہمیں یہ تلاش شروع ہوئی کہ کہاں تشریف لے گئے، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، گلی کوچے خود بتا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں ناطق ہیں، اور جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صفی و خلیل بھی ہیں، ذبی و کلیم بھی ہیں، مسیح بھی ہیں، لیکن حبیب کوئی نہیں آیا، ایک ہی آمنہ کا در یتیم حبیب بن کر آیا۔ اور کسی کا دوست ہونا، کسی بڑے کا دوست ہونا، وزیر اعظم کا دوست ہونا بڑی بات ہے، کائنات کے خالق کا دوست ہونا۔ پھر دوستی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا جی، دوستی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دوست کہے اس دوست کے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن دوست اس کے دروازے پر آ گیا وہ ضرور کرے گا۔ دوستی کوئی لاج رکھنی چاہتے، ہر ایک رکھتا ہے، بھائی تو آ گیا ہے اب میں مجبور ہوں، میں تجھے واپس نہیں بھیج سکتا ہے۔ ایسا دوست ہے جس کی دوستی کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، جب ہم پکڑے ہوں گے، ساری امتیں گرفتار ہوگی، آمنہ کا یتیم بولے گا اے میرے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ رب کا وعدہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، 15 پارہ، رب فرماتا ہے میں تجھے اپنا مقام محمود عطا کروں گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ ہر ایک تعریف کرے، ایسا مقام دوں گا کہ اولون آخرین آپ کی حمد کریں گے، ثنا کریں گے، تعریف کریں گے، اس لیے کریں گے کہ میں نے ازل سے تیرا نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی کثرت کے ساتھ تعریف کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ تمہید میں وقت زیادہ نہیں لگاتا، ایک حدیث پاک اور 2 آیات قرآنیہ۔ پہلی حدیث، میرے پاک پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں انی مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے لوح محفوظ پر میرے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہے۔
نبی کی نظر ہے نا لوح محفوظ پر ہے. نبی تو نبی کے غلاموں کی بھی نظر لوح محفوظ پر جاتی ہے، اور جو تحریر ہے پڑھ لیا کرتے ہیں. اور اللہ کی جناب میں کبھی کبھی یہ بھی عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، یا اللہ ذرا تھوڑی تبدیلی فرما ہے. یہ ہے تو بدبخت، لکھا ہوا ہے بد نصیب، لیکن میں چاہتا ہوں اے اللہ اس کو خوش نصیب بنا دے، اسے بخت والا کر دے. رب پھر اپنے دوست کی بات کو ٹالتا نہیں، اس لیے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. رب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، رب چاہتا ہے لکھ لیتا ہے. اسی کے پاس لوح محفوظ ہے، اسے ام الکتاب کہتے ہیں. رب لکھتا بھی رہتا ہے، مٹاتا بھی رہتا ہے. دوستوں کی جب بات آ جائے پھر کام کرنا پڑتا ہے. اس کے شواہد میرے پاس بہت ہیں، لیکن آج وقت نہیں ہے. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی تحریر کیا میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے خاتم النبیین. آج جو ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج جائے، کیونکہ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ چلتا 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 آخری عروج والے نقطے پر پہنچ گیا. اب اس کے بعد کسی کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. پہلی بات جو میرے نبی پاک کی جنبش لب سے صحابہ کے کانوں میں رس گھولتی، دلوں میں نور پھیلاتی اتر گئی، آج ہمارے پاس محفوظ ہے. دوسری بات یہ کب کی بات ہے؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَادِلٌ فِي طِينَتِهِ. ابھی آدم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے. جی حضرت آدم ابو البشر ہے، یعنی بشریت آپ سے چلی ہے. اس سے پہلے کوئی بشریت کا نام و نشان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو آدم سے بھی پہلے ہو اسے کیا کہو گے؟ فیصلہ کرو. جو آدم سے بھی پہلے ہو، آدم پہلا بشر ہے. بشر کا معنی انسان، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. آدم پہلا انسان ہے، پہلا بشر ہے. جو اس سے بھی پہلے ہے اس سے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي. یہ ہے میرے موضوع سے متعلق. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی پیدائش کی باتیں بتاتا ہوں، میں اپنی ولادت کے بارے بتاتا ہوں، میں اپنا میلاد خود مناتا ہوں. سأخبرکم بأول امری. میری ابتدا کیسے ہوئی؟ یعنی دنیا میں آنے کی ابتدا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی؟ جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی. یہ بہت بڑا کام ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہے. صرف مکان نہیں بنایا، مکان کا نام کعبہ قبلہ نہیں ہے، ملت کا مرکز اور رب کی رحمتوں کو نزول کا مرکز. فرمایا ھدی للناس. یہ کعبہ کیا ہے؟ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث. وہ کعبہ بنایا جس پر اللہ پاک کی دن رات رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کعبے کے گرد گھوم پھر جائے اس پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو کعبے کے غلاف سے چمٹ جائے رب اسے معاف فرما ہی دیتا ہے. اور جس کعبے کو سارے نبیوں نے، سید الانبیاء نے بھی جس کی طرف رخ کر کے سجدہ فرمایا، یہ کعبے کو سجدہ نہیں، کعبہ ایک صفت ہے سجدے کی. جی مسجود لہو ایک ہوتا ہے، ایک مسجود الیہ ہوتا ہے. اللہ مسجود لہو ہے جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، کعبہ مسجود الیہ ہے جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل کر دیا، اسماعیل علیہ السلام نوجوان ماشاءاللہ، دونوں باپ بیٹا مل کر اب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، رسول تو یہ بھی ہے، پھر ایک اور رسول کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ میری رسالت محدود ہے، میں غیر محدود نبوت والا رسول رب سے مانگ رہا ہوں، اور وہ میری ہی اولاد سے ہو اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ یہاں ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہودی کہے گا اس دعا کا مصداق موسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، عیسائی کہے گا کہ اس دعا کا مصداق عیسیٰ علیہ السلام ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اس دعا کا مصداق ہمارا نبی ہے، لیکن یہ تو بات برابر کی برابر رہ گئی، وہ کہتے ہیں میرے نبی، وہ کہتے ہیں میرا نبی، ہم کہتے ہیں میرا نبی۔ بات ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری بات کو قوت دے اور ان کی بات کو نیچا دکھائے۔ بات سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن یہ دونوں نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ یہ دونوں دعا مانگ رہے ہیں، لہٰذا اس دعا کا مصداق وہ ہوگا جو اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد سے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد سے ہو۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی ایسا نہیں آیا جو ان دونوں کی اولاد میں سے ہو، صرف محمد الرسول اللہ ایسے آئے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، کیونکہ دو دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، وابعث فیہم رسولا، ان میں ذی شان رسول بھیجنا۔ یہ ذی شان کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا؟ رسولن پر تو دو زبر ہے نا، دو زبر، اس کا معنی ہے ذی شان، عزت والا، عظمت والا رسول۔ اسے تنوین کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ عزت والا، شان والا، مرتبے والا، عظمت والا، بزرگی والا، سب سے برتر رسول بھیج۔ رب نے دعا کو قبول فرمایا، اس لیے رسول فرمانا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ دوسری بات، سبحان اللہ، بشارت و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو۔ یہ دوسری آیت اب میں پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں، اور جو تورات مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے جس نبی پر، میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کی سچی کتاب ہے، تو جو کتاب سچی ہے جس پر نازل ہوئی ہے وہ بھی سچا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ماضی میں گزر چکے، ان کی کتاب کا زمانہ اب ختم ہو گیا، لیکن یہودی ڈٹے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لانا چاہتے اور انجیل پر یقین نہیں رکھ رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا جامع یہ خطبہ ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ بھی سچے تھے، ان کی تورات بھی سچی تھی، زمانہ ختم ہو گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت شروع ہو گیا۔ اے بنی اسرائیل، اب میری کتاب تمہارے لیے آخری کتاب ہے۔ اب مستقبل کی بات کرنا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ماضی کی بات کر دی، حال کی بات کر دی،
مستقبل کی بات کر دیں، تینوں زمانے فیض یاب ہو جائیں۔ فرمایا میں پھر اس لیے آیا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں آپ نے بعد آنے والے رسول کی تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے، اور مغالطے میں نہ رہنا، میں ان کے اسم مبارک بتا کر تمہیں پورا حوالہ دے کر تعارف کرا کر جاؤں گا۔ ان کا اسم مبارک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی یہ ہے اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ وَمُبَشِّرًا، میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد۔ عیسائی اس دن سے لے کر حضور کی بعثت تک اس نبی کے انتظار میں رہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آخر الزمان پیغمبر کے بڑے ہی حوالے رب نے دیے ہیں، بلکہ حضور کے صحابہ کا ذکر بھی کیا ہے، ایک ایک صحابی کا، ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، حضور کی ہجرت فرمانے کا، کہاں ہجرت فرما کر جائیں گے، وہ علاقہ کیسا ہوگا، وہ شہر کیسا ہوگا، یہ ساری خبریں، اور کیسے جہاد فرمائیں گے، غلبہ کس کو ہوگا، یہ ساری باتیں رب نے تورات میں، انجیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اور عیسائی جنہیں میں نے کتابیں عطا فرمائی ہیں، یہ ان کتابوں کے مطالعے سے یہاں تک اطلاع پا چکے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح آخر زمان پیغمبر کے بارے بھی ان کو مکمل معرفت حاصل ہے۔ حضور کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا، حضور کی رفتار کیسی ہوگی، حضور کی گفتار کیسی ہوگی، حضور اٹھیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، سرکار کے بارے تفصیلی معلومات رب نے وَمَا صَلَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَا صَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہے، صحابہ کی مثالیں انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہودی ایک بہت بڑے عالم حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ پاک میں ہلکا بگوش اسلام ہوئے، ان کے پاس اپنی کتاب تورات کا بھی علم تھا اور انجیل کا بھی علم تھا، لیکن یہ سرکار کی ذات پاک تک پہنچ نہیں سکے، کتابیں پڑھی۔ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، جتنا بھی مجمع ہو، وہ بیٹا کھڑا ہے وہ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، پہچانتا ہے نا بیٹے کو۔ اس طرح یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے جو علماء ہیں وہ نبی پاک کو بھی اس طرح پہچانتے ہیں۔ تو تم پہچانتے تھے پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ہاں کیسے پہچانتے ہو تم؟ یہ سوال کیا، تم میرے نبی کو کیسے پہچانتے؟ کعب بار جواب دے رہے ہیں، سننے کے قابل ہے، توجہ کرنا۔ یہ یہودیوں کے عالم ہیں، اب مسلمان ہوئے ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ حضرت عمر ان سے سوال کر رہے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اولاد پہچاننے میں ہمیں مغالطہ لگ سکتا ہے، میری بیوی نے خیانت کی ہو مغالطہ لگ سکتا ہے، اپنی اولاد پہچاننے میں مغالطہ لگ سکتا ہے، محمد عربی کو پہچاننے میں کوئی مغالطہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا جواب دیا حضرت کعب احبار نے کہ حضرت عمر اٹھے اپنے مسند سے اور آگے بڑھ کر ان کا سر چوم لیا۔ آقا تو نے بڑی پیاری بات کی ہے، میرے نبی کو تم اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہو، سبحان اللہ۔ تیسری بات، آخری بات، فرمایا رویا امی، میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یہ میلاد منا رہے ہو نا، حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہو، کوئی ضعیف روایت تو نہیں ہے، خود نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت نمبر 2، میری والدہ حضرت آمنہ کا خواب نمبر 3۔
3 باتیں حضور نے ارشاد ہوئے. میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. خواب کیسے؟ وہ کیا خواب آیا؟ فرمایا الذی رات حین وضعتنی، جب میں ان کے بطن مبارک سے دنیا میں آیا ہوں، جس وقت، یہی ولادت ہے نا، ماں کے بطن سے باہر آنا، یہ ولادت ہے. میں جب ماں کے بطن مبارک سے باہر آیا، میری والدہ فرماتی ہیں کہ قد خرج لہا نور، میرے بطن سے نور نکلا. یہ میرے پاس کتاب ہے، جو بھی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. قد خرج لہا نور، میری والدہ کے بطن مبارک سے جسم مقدس سے معمر سے مطہر سے نور نکلا. کیسا نور تھا؟ اس کی بھی وضاحت فرمائی. مدینہ پاک سے اگر کوئی آدمی چلتا ہے نا، مکہ مکرمہ سے زیادہ سفر کرتے تھے اہل عرب، تجارت کے لیے شام جاتے تھے. 1 ماہ کی مسافت ہے، 1 ماہ جاتے ہوئے 1 ماہ واپس آتے. تو دیکھ لو کتنا دور ہے شام کا ملک. حضور فرماتے ہیں میری والدہ کہتی تھی ادا لہا منہ قصور الشام، میں اس تاریک حجرے میں پڑی ہوئی لیٹی ہوئی شام کے محلات دیکھ رہی تھی. ایسا نور نکلا ہے جنہیں شام کے محلات کو روشن کر دیا، اور یہاں بیٹھ کر ان محلات کو سارے پردے رب نے ہٹا دیے. اتنا نور پھیلا، اتنی روشنی ہو گئی، اتنی کمال ہو گیا بھائی، حد ہو گئی. سبحان اللہ. یہ وہی حدیث پاک ہے جو حضور نے بیان فرمایا. تو حضور نے اپنا میلاد خود بیان. ہم کسی لڑنے جھگڑنے اور کسی کی فتوے کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں جی. کوئی بدعت کا ہے، کوئی شرک کا ہے، جو چاہے کہتا رہے. علم تیرا ہے، قلم تیرا ہے، کاغذ تیرے پاس ہے، جو مرضی لکھتا رہے جی. محبت والے فتووں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، کام کرنے والے کام کرتے ہیں. مجنون نے کوئی پرواہ کی تھی کہ میں کتے کے قدم چوم رہا ہوں، کوئی لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بولو نا، لوگ کیا کہیں گے کہ انسان ہو کر کتے کے قدم چوم رہا ہے؟ کہتے یہ میرے من کی بات ہے، من کی آواز ہے. میں لیلا کی گلی سے آنے والے کتے بھی کبھی احترام کرتا. محبت والے فتووں سے نہیں ڈرتے. اور الحمدللہ یہ بھی نہیں کہ یہ سینہ زوری ہے، نہیں، حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہے. رب نے خود ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں، بڑی خوشی کے ساتھ، بلا جھجک، بلا خوف تردید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مناؤ، خوشی مناؤ. ایک حدیث پاک، 2 آیتیں ہوگی، ایک حدیث پاک بھی ہوگی. اب ایک حدیث اور، یہ بخاری شریف کی ہے. حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، ابو لہب ان کا بھائی تھا، وہ مر گیا. تو حضرت عباس فرماتے ہیں سرکار کے وصال کی بات ہے، میں 2 سال رب سے دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے اپنا بھائی دکھا دے کس حال میں ہے. ایمان نہیں لایا، کفر پر مرا. نص قطعی سے ثابت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. کس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں. 2 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا. 2 زخمیں ہیں. میرے نبی کو نہ ماننے کی یہ سزا ہے. 2 زخمیں ہیں، عذاب میں ہے. میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہ لگا باقی کیا حال سناؤں؟ عذاب میں پورا ہفتہ گزر جاتا ہے. البتہ جب پیر کا دن آتا ہے نا، پیر کے دن میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے باقی سارے دن مرید ہے، اور سوموار کا دن سارے دنوں کا پیر ہے. یہ سردار ہے. حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت بلال بھی روزہ رکھا کرتے تھے. ہر پیر کو فضیلت والا دن ہے. جمعہ فضیلت والا ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. علماء کہاں پہنچے؟ کچھ
علماء کو داد دیا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کا احترام اور عزت اور خدمت کیا کرو۔ کہاں پہنچے؟ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ کس وقت پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن۔ اس وقت جمعہ بھی نہیں ہوتا تھا جی، اس وقت اس جمعے کو پیدا ہوئے جب جمعہ نہیں ہوتا تھا، اور عصر کے بعد پیدا ہوئے جب عصر نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ سورج تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ پہلے کی بات ہے۔ عصر کے بعد مغرب سے پہلے جمعے کے دن، اور یہ وقت دعا کی اجابت کا ہے۔ میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں، غنیمت سمجھو۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب جاتا ہے، اجابت جمعے کے دن اجابت کا وقت ہے، دعائیں مانگا کرو، اپنی مشکلیں اللہ کی جناب میں پیش کیا کرو۔ تو حضرت عباس نے پوچھا، ہاں بھائی سنا، کہتے کیا سناؤں؟ کوئی حالت نہیں، عذاب میں ہوں، البتہ جب پیر کا دن آتا ہے مجھے اس انگلی سے پینے کے لیے ٹھنڈا میٹھا شربت، دودھ سا شربت وہ ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہتے چونکہ میرے بھائی عبداللہ فوت ہو چکے تھے، تو ان کے گھر یتیم بچہ پیدا ہوا، تو ان کی لونڈی سہیبہ، بعض لوگ صوبیہ کہتے ہیں، سہیبہ، بے پہلے نہیں بعد میں، سہیبہ، لونڈی دوڑتی آئی، مجھے چچا سمجھ کر اس نے مجھے مبارک دی کہ تمہارا یتیم بھتیجا پیدا ہوا۔ میں نے خوشی میں انگلی کا اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے، میرے بھتیجے کی ولادت کی تو نے خوشی کی ہے، میں بھی خوشی کرتا ہوں، خوشی اس طرح مناتا ہوں کہ تو آزاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس دن جس انگلی کے ساتھ میں نے اشارہ کر کے اس بھتیجے کی، صرف بھتیجے کی، نبی کی نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی تھی، اس دن مجھے اسی انگلی سے میٹھا ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے، سارا ہفتہ نہیں ملتا۔ اب اس سے قیاس کر دیا علماء ہمارے فرماتے ہیں، اگر ایک کافر کفر کی حالت میں مرے، دوزخ میں جائے، اور حضور کی خوشی نہیں کر کے گیا، بھتیجے کی خوشی کر کے گیا ہے، اسے اس عمل کا انعام مل رہا ہے۔ اگر تو کلمہ پڑھنے والا، محبت والا، ایمان والا، تو اگر نبی پاک کی ولادت کی، نبوت کی حیثیت سے خوشی کرے، کیا تجھے رب محروم رکھے گا؟ یہ ہے میلاد، یہ حضور کی ولادت کا ذکر، اور ولادت کے وقت جو مناظر دیکھنے والوں نے دیکھے ان کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے، جو میرے من کی بات ہے کہ میلاد کیسے منانا چاہیے، جی میلاد کیسے منانا چاہیے۔ ہم نے بازار میں چراغاں کر دیا، جھنڈیاں لگا دی، نماز نہیں پڑھی، کوئی میلاد نہیں۔ سن رہے ہو؟ جتنی مرضی بجلی چلاؤ، جتنی مرضی دیگیں پکاؤ، نماز نہیں پڑھی، کوئی میلاد نہیں۔ چہرہ نبی کے مطابق نہیں بنایا، کوئی میلاد نہیں۔ گھر میں درود نہیں پڑھا، کوئی میلاد نہیں۔ نبی کی یاد میں کبھی آنسو نہیں نکلا، کوئی میلاد نہیں ہے۔ تو فلاں جا محمد عربی کی محبت میں گھر میں بیٹھ کر آنسو بہا، دعائیں کر، درود پڑھ، تیرا سب سے بڑا میلاد ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ چراغاں نہ کرو، رب نے چراغاں کیا ہے، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ شامیانے نہ لگاؤ، رب نے آسمان کا شامیانہ لگایا۔ یہ نہیں کہتا کہ سٹیج نہ بناؤ، رب نے زمین کا سٹیج بنا دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ جلسہ نہ کرو، رب نے نبیوں کو بھیج کر نبی کا جلسہ کیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے نبی میرے نبی کا جلسہ کرنے کے لیے آتے رہے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے آتے رہے۔ یہ سارے کام کرو، لیکن بنیاد یہ ہے کہ فرائض ادا کرو، فرائض ادا کرو، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرو، نمازی پکے بن جاؤ۔ مجھے پتا ہے بڑے بڑے پکے نمازی حاجی صبح کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں۔ غفلت کی چادر اتارو، رب کا عذاب ہمارے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک پناہ نہ دے ہم پناہ نہیں حاصل کر سکتے۔ حضور کی سنتوں کو زندہ کرو، 100 شہید کا ثواب پاؤ۔ من احیا سنتی بعد ما امیتت فلہ اجر 100 شہید۔ 100 شہید کا ثواب لینا ہے، نبی کی سنت پر عمل کر۔ ایک ایک سنت چھوڑتا جائے گا، تیرا ایمان، تیرا اسلام، باقی کیا بچے گا؟ نہیں، ان کو ساتھ لے کر چل، اپنی زندگی میں شامل کر، اور نفس کے پنجرے کا قیدی نہ بن۔
بات سمجھ کے آگے کہ نہیں سمجھی؟ ماشاءاللہ گجرات کے لوگ بڑے ہی ہوشیار، بڑے سمجھدار ہیں، اشارے بھی سمجھتے ہیں، تو میں تو اشارے سے ہٹ کر آگے بات کرتا ہوں۔ نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، قیامت کے دن ہمارے نفس نے، شیطان نے ہماری سفارش اور شفاعت نہیں کرنی، اللہ کے رسول نے شفاعت کرنی ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی بات چلاتے رہے، نبی کی غلامی کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا فرمان بردار بندہ رب کو پسند ہے، بیوی نافرمان ہو پسند ہے، بیٹا نافرمان ہو پسند ہے، شاگرد نافرمان ہو استاذ کو نہیں پسند، مرید پیر کی بات نہ مانے کہتے میں مرتد پھر طریقت قرار دیتا ہوں، یہ میرا مرید ہی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب بھینس رکھی ہے اور شام کو بھی صبح کو بھی دودھ نہیں دیتی، نافرمان ہے نا، پسند کرو کہ تو اس کو بیچو، یہ بہت تنگ کرتی ہے، دودھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے بات کر رہا ہوں؟ اللہ اللہ مجھے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، نبی کی ساری امت کو توفیق دے۔ یہ نفس کا شیطان اتنا غالب ہم پر ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، رسول کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں۔ شیطان بیچارہ گمراہ اسی لیے ہوا کہ اس نے نفس کی بات مان لی۔ نفس نے کیا کہا؟ تو بہتر ہے آدم سے، یہ مٹی سے، تو آگ سے، آگ اوپر ہے مٹی نیچے، نیچے والے کو اوپر والا کیسے سجدہ کرے؟ یہ شیطان کا سبق تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہاں جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنے خواہش کی پیروی کی ہے؟ ادھر خواہش ہو، ادھر اللہ کا حکم ہو، خواہش چھوڑ، اللہ کے حکم پر عمل کر۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں مولا کریم ہمیں اپنے نفس کی شرارت سے، شیطان کے شر سے بچا اور اپنی بندگی اور نبی پاک کی غلامی عطا فرما۔